السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی نازیہ۔ 5 منٹ ہم دوسرے اسٹوڈنٹس کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جی، کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ کل کی کلاس کے بارے سے بتائیے نازیہ، ہم نے کیا پڑھا تھا اور کون سی دعائیں یاد کرنے کے لیے دی تھی اور آپ نے کیا یاد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وضو سے پہلے کی دعا، بسم اللہ والحمد للہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ٹھیک ہے اسی وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جی کہ اے اللہ مجھے بخش دیے میرے گھر میں رزق کی کشادگی اور برکت، روزی میں برکت عطا فرما۔ پھر ہم نے اعتکاف کے حوالے سے، اعتکاف کے معنی ہے ایک جگہ بیٹھے رہنے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک جگہ توجہ کے ساتھ یکسو کے ساتھ عبادت کرنا، آپ کو اللہ کے ساتھ خالص اللہ کے لیے وقف کر دینا،
اور رمضان کے آخری جو عشرہ ہے، آخری جو عشرہ ہے یعنی کہ 20 کی رات کو شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں، اس دنیا کے سارے کاموں سے دور ہو کے بندہ خالص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پچھلے انبیاء پہ بھی اعتکاف کی اس طرح تک قرآن پاک میں حکم بھی ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، نماز ادا کرنے والوں کو کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف کا حکم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جی اور اس طرح طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، نہیں بیٹھ سکے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ پھر اعتکاف ثواب بھی بہت زیادہ ہے، مرد حضرات کے لیے پاک صاف ہو کے مسجدوں میں کسی کونے میں بیٹھ جائیں، خواتین کے لیے گھر میں حکم ہے کسی کونے میں ہو جائیں، بس سوائے قضائے حاجات کے لیے، باقی دنیا کے تمام کاموں سے دور ہو کے، دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر، اور ثواب بھی ڈبل ملتا ہے۔ جو مرد حضرات جنازوں میں نہیں جنازہ پڑھ کے اس کے تدفین تک نہیں جا سکتے، بیماروں کی تیمارداری نہیں کر سکتے، اور جو روٹین کے کام نیکی کے ثواب کے کام ہیں وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرتے، انہیں ان کاموں کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کا بھی انہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ گھروں میں بیٹھیں، اعتکاف بیٹھیں، اپنے کسی خاص کمرے میں، خاص نماز کی جگہ میں پاک صاف ہو کے بیٹھیں۔ اور جو لوگ نہیں اعتکاف بیٹھ سکتے، وہ اعتکاف بیٹھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی اجر و ثواب کو بھی اس ملتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ پاک سنت رسول ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ سیدنا نازیہ زہرا، آپ بتائیے، آپ نے دعائیں یاد کی ہیں؟ زہرا فاطمہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ زہرا فاطمہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ انمیوٹ جائیے۔ جی میم، وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، وہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ اچھا، چلیے، آپ نے کل کی دعائیں یاد کی ہیں؟ جی کی سنائیے۔ وضو سے پہلے کی دعا، بسم اللہ والحمد للہ۔ اور وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا جو ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی الدار وبارک لی فی رزقی۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیسی ہیں آرزو؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ماشاء الحمد للہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آرزو، آپ نے شروع کی 4-5 کلاسز کو جوائن نہیں کیا تو کیا آپ نے ریکارڈنگ دیکھی ہے؟ کیونکہ ہم جو دعائیں یاد کر رہے تھے تو پھر اس میں جی مس، ریکارڈنگ تو نہیں آئی، میں سمجھی منڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کل بھی میں بھول گئی تھی تو اس وجہ سے دعا یہ وضو والی یہ تو آتی ہے، علامہ اغفر لی ذنبی واسولی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور 20 طرح اس ہے سے تو۔ پہلے جو ہماری دعا تھی وہ روزہ رکھنے کی تھی، روزہ رکھنے کی دعا یاد ہے؟ جی مس، وہ بسم عادل نویت من شہر رمضان۔ روزہ کھولنے کی، افطار کرنے کی دعا؟ جی مس، اللہ نویت من شہر رمضان، علامہ سوری مس، تھوڑا بھول گئی، اسٹارٹ میں اللہم تھوڑا سا انی لک بتا صمت لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت وعلیک توکلت عليك توكلت وعلی رزقک افطرت۔ وعلى رزقك أفطرت۔ اور اس سے پہلے ہم نے کون سی، اور اس سے پہلے کون سی دعا یاد کی تھی نازیہ؟ اس سے پہلے ہم نے کی تھی میم وہ اس کے بعد کی تھی نا ہم نے چاند دیکھنے کی تھی نا ہم نے، چاند اللہم دیکھنے کی۔ اغفر علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ یاد ہے آرزو؟ نہیں مس، یہ والی تو یاد نہیں اچھا، یہ یاد کریں۔ اور وہ جو جب بھی چاند پر نظر پڑے وہ کون سی تھی؟ اعوذ باللہ من شر الحاذ الغاسق۔ من شر هذا الغاسق، جی یہ والی یاد ہے؟ ہے مس، اللہم من شر اعوذ اعوذ باللہ غاسق، اللہ اعوذ باللہ من شر حاذ الغاسق۔
گلا سے اور جو نیا پھل کھانے کی دعا تھی نازیہ وہ سنا دیجئے تاکہ آرزو کو یاد ہے یا نہیں پتہ چل جائے. ایک تو شب قدر والی تھی نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ والی تھی. نیا پھل. اللہم بارک لانا فی ثمرنا و بارک لانا فی مدینتی و بارک لانا فی سائنا و بارک لانا فی مدینہ. یہ یاد ہے؟ نہیں مس یہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے. تو آپ 1-2 دن کا ٹائم لے لیں اور ساری دعائیں جو ہے پچھلی یاد کر لیں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے آپ بھی. جی مس، لیکن کلاسز مجھے تو یہ نہیں آئی، ریسیو نہیں ہوئی نا لاسٹ والی. ریکارڈنگ نہیں آئی؟ نہیں ریکارڈنگ مجھے ایک بھی نہیں آئی. وہ پہلے دن وہ آئی تھی کہ اس دن سے پیر سے سٹارٹ ہوگا، وہ آئی تھی، لیکن اس کے بعد لنک بھی نہیں آیا. پھر میں نے سوچا کہ شاید خود ہی جوائن کر لوں، سٹارٹ ہو چکے ہوں گے تو اچھا اس لیے. چلے آپ کوآرڈینیٹر سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو ساری ریکارڈنگز پچھلی بھیج دیں گی. ٹھیک ہے، جو ہماری 5 کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے مس، ٹھیک ہے. اچھا، آج کی جو نئی دعا ہے وہ نیا امامہ یا نئی چادر یا نیا کپڑا جب آپ پہننے لگے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له وأعوذ من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ من شره وشر ما صنع له. ترجمہ دیکھیے. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو نے مجھے یہ چادر یا یہ عمامہ یا نیا کپڑا پہنایا اور میں تجھ سے ہی اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس چیز کی بھلائی جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا پڑھ کے نازیہ اس کو پڑھ لیجئے. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ من شرہ وشر ما صنع له. آرزو. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیر وخیر ما صنع له واعوذ من شرہ وشر ما صنع له. وأعوذ من شره وشر ما صنع له. واعوذ من شر وشر ما صنع له. وشر ما صنع له. جی اچھا، یہ شر زہرا. پہ زبر ہے. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیر و خیر ما صنع لہ واعوذ من شر و شر ما صنع لہ. وشر ما صنع له. ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ من شرہ وشر ما صنع له. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح غصہ آ جائے، جو کہ بہت زیادہ آتا ہے، نہیں آنا چاہیے، تو ہم جو ہے وہ تعوذ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زیادہ غصہ آنے پر یہ پڑھ لینا چاہیے سنت کے مطابق. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. اپنی جو ہے وہ حیت کو، اپنی جس بھی آپ کیفیت میں ہیں اس کو چینج کر لینا چاہیے، تو غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس PDF کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس دعائیں مکمل ہو گئی ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرے کی جو دعا آئی ہے پہلے اور دوسرے کی نہیں آئی، اور مزید جو رمضان سے متعلق دعائیں ہیں اس کو انشاءاللہ پھر کل تک آپ کے ساتھ نئی دعائیں جو ہے وہ شیئر کروا دوں گی، تو پھر یہ جو ہے وہ یہ ہماری مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات چیت کر رہے تھے. کل ہم نے جو ہے وہ اعتکاف کے حوالے سے بات کی.
اس سے پہلے ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی، اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تراویح کے حوالے سے بات کی، اس سے پہلے ہم نے سحر اور افطار کے حوالے سے بات کی۔ تو دیکھیں ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ رمضان مبارک کو گزارنے کے لیے محنت میں ہیں اور ایفرٹ میں ہیں اور کوشش میں ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کی جو رمضان مبارک گزارنے کا طریقہ تھا اس پر بھی ایک نظر ڈالیں کہ انہوں نے اپنے رمضان کو کس طرح سے گزارا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اعتکاف کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ہماری جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی جو سنتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم رمضان کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں۔ اسی کے لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو ہے وہ نظر ثانی کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اعتکاف کے لیے اتنا اتنا ٹائم جو ہے وہ دیا، ہر رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، اور ایک رمضان جب ان کا اعتکاف رہ گیا کسی سفر کی وجہ سے تو پھر انہوں نے اگلے سال 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی کہ 2 عشروں میں یکسوئی اختیار کی۔ تو ہم ایک نظر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ پر بھی ڈالتے ہیں، تاکہ ہم بھی جو ہے جو سنت آسانی سے فالو کر سکیں، جو ان کا عمل نیک عمل ہم کر سکیں جو ہمارے لیے آسان ہو، ہم اس کو جو ہے استمرار کے ساتھ دائمی طور پر اس کو اختیار کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ رمضان مبارک کو بہتر بنانا ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بارہا ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا ہم نے یاد بھی کی ہے شاید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جب رجب کے مہینے میں ہی رمضان شعبان کی اور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ، جیسے ہی رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رمضان کی تیاری تو کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے تک پہلے روزے تک کے نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہے اس رمضان کا مہینہ گزارنا ہے یا نہیں گزارنا، رمضان کے مہینے سے پہلے ہی، پہلے روزے سے پہلے ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کا مہینہ بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں، اگر ہم اس سنت کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو روزانہ 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کثرت سے پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر، اللہم اللہم بارک لنا بارک بارک لنا لنا فی رجب فی فی رجب رجب و شعبان شعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا الی رمضان۔ الی الی رمضان۔ رمضان۔ ٹھیک ہے، وبلغنا رمضان بھی ہے، وبلغنا الی رمضان بھی۔ تو اس دعا کو یاد کریں تاکہ یہ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ریڈ کر سکیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس دیکھیں اتنی اچھی سنت ہمیں پتہ چل گئی اور ابھی ہمارے پاس موقع بھی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 1 ہفتہ ہے، 5-6 دن ہے، تو ہم اس میں اس دعا کا اہتمام کر سکے، اس سنت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دوسری بات پر آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی کہ تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آغاز میں اور دوران رمضان بھی اس ماہ کی اہمیت کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واضح و نصیحت فرماتے رہتے تھے تاکہ اس کے شب و روز سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں غفلت ہرگز نہ کی جائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا جائے۔ تو بے شک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ریمائنڈ کروانا ان سنتوں کے حوالے سے یا فرائض کے حوالے سے اس لیے تھا تاکہ بہترین طریقے سے اس مہینے میں عبادت کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے رمضان میں، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہی عبادت بندگی یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ کے معمولات کی ایک جھلک یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سناتے۔ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ مل جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک اور جو دیگر عبادتیں ہوا کرتی تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن اس مہینے میں سخاوت اور فیاض ان کی جو فیاضی تھی وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ کوئی بھی اگر سوال کرنے والا سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچتا تو وہ محروم نہیں ہوتا، جو کچھ بھی دولت آپ کے پاس موجود ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے نہ عبادت کرتے، عبادت نہ کر کے بھی وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن معاف ہونے کے باوجود، معافی کے باوجود ان کا رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی پابندی کے ساتھ اہتمام، اتنی پابندی کے ساتھ عبادت، ذکر و اذکار، کسی بھی سائل کو بغیر دیے نہ بھیجنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک یہ مہینہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور اس مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء اور نبی اور پروفٹ اور ہمارے جو اسوہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو معمولات تھے اس میں رمضان کے مہینے کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس رمضان کے مہینے میں عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کی سند ملی ہے، اسی زندگی میں عطا کر دی گئی تھی، ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزری، انہوں نے ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، ہر حرکت، ہر سکون میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ وہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا اسے وہ جان پر کھیل کر بجا لاتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے عبادت کی کہ وہ اعلیٰ معیار قائم کیے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ستاروں کی مانند قرار دیا۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور ساری امت کے لیے ان کی پیروی باعث کامیابی قرار دیتی۔ جب ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رمضان المبارک کی مصروفیات و عبادات کو دیکھتے ہیں تو ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ان کے جو معیار تھے وہ کس قدر بلند تھے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات میں سے کہ كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، کہ شعبان کے کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہی مسلمان یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ قرآن کی طرف جھک جایا کرتے تھے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب مسکین جو ہے وہ لوگ روزے اور ماہ رمضان کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اچھا، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو غیر ضروری کام ہوا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں اس سے اجتناب کیا کرتے تھے، پرہیز کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات میں گزاریں۔ ان ایام میں وہ غیر ضروری مصروفیات کو جو ہے وہ ترک کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے محفوظ رہو۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو جتنا ہو سکے لا یعنی باتوں سے، لغو باتوں سے محفوظ رہو۔ اس روایت کے مطابق جو ہے کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ روزے صحابہ جو ہے جب روزے میں ہوا کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری تو اپنے گھر سے جو ہے وہ صرف نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، یعنی کہ وہ لا یعنی کاموں سے اجتناب کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو قسم کھانے سے بھی ہے، کہ روزہ صرف آپ بھوکے رہیں، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ خلوف میں رکھیں، اپنے معدے کو خالی رکھیں، روزہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ جھوٹ، برائی، باطل، غلط کام، لغو، غلط بات، قسم کھانے سے، ہر طرح کے ممانعات سے، ہر طرح کے منکرات سے منع کیا گیا روزے میں نہ کیا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول تھا کہ وہ بغیر کسی اشد مجبوری کے روزہ چھوڑنا، اور اس کے نزدیک جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ روزہ چھوڑنا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی اشد مجبوری کے جو روزہ چھوڑنا ہے وہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ایک فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو جب فرض کو آپ چھوڑیں گے بغیر کسی وجہ کے آپ گناہ ہی کریں گے نا۔ تو ہاں کوئی مجبوری ہے، اشد مجبوری ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کسی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نفلی روزوں کا معیار بھی بہت اعلیٰ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے روزے رکھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بغیر کسی بیماری کے روزہ نہ چھوڑا کرتے تھے۔ تو اسی طرح بعض صحابیات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو بڑے بزرگ تھے، وہ تو ہم سے اچھے تھے، کیوں ہم بھی تو ہم ان کی صفات کو اپنا سکتے ہیں، ہم ان کی صفات کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، ہم ان جتنا زہد اور تقوی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس میں دقت ہے، اس میں مشکل ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نفس پر جو ہے وہ قابو کرنا پڑتا ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے نفس کو دبانا پسند نہیں کرتے۔ تو ہم جو ہے وہ فرض روزے کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور اس کو رکھنے سے پہلے 100 مسائل پوچھتے ہیں کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو کچھ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، حالانکہ صحابیات جو ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح عورتیں تھیں، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ نفلی روزہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نفلی روزہ جب رکھتے تھے تو وہ
نفلی روزے میں بھی جو ان کا جو عبادت کا جو معمول ہوا کرتا تھا وہ ہمارے فرض روزے کی طرح بھی نہیں تھا. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیا ہے. ہم نے جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے. ہمیں جو ہے وہ دنیا کی پریشانیاں نظر آتی ہیں لیکن ہم نے آخرت کی تیاری کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفع رساں عمل کے بارے میں دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو نفع پہنچانے والا ہو، نفع رساں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کا حکم دیا. اس کے بعد انہوں نے روزوں کا اس قدر اہتمام کیا کہ اگر کسی دن ان کے گھر میں ان کے گھر سے جو ہے وہ دھواں اٹھتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے. یعنی کہ اس کے بعد ان کے گھر میں دوپہر کے وقت جو ہے وہ کھانا نہیں پکا کرتا تھا کیونکہ وہ اگر کوئی مہمان آتا تبھی کھانا پکتا تھا، ورنہ وہ دوپہر میں جو ہے ان کے گھر میں سب کا روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو دیکھیں نفلی روزے کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نفلی روزہ جو ہے وہ نہیں استطاعت رکھ سکتے تو رکھنا شروع کر دیں. اس کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نفلی روزے کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے تو جو وہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، تو وہ تو ہمیں رکھنا ضروری ہے. اسی طرح بچوں سے جو روزہ رکھوانے کا معمول ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح خود روزے کی پابندی کرتے تھے، اس کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. دیکھیں بچے کو جس طرح سے آپ اس کی تربیت کریں گے، آپ اس کا جو ہے جس طرح سے آپ اس کی تربیت کریں گے، آپ اس کو اس کے مائنڈ کو جیسا بنا دیں گے وہ ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اب جب ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ احادیث میں اکثر سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو؟ اس کو بس کو نہ پڑھا تھا 10 سال کا تک اس کو ڈانٹ کے مار کے نماز 7 سال کے بعد اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور اس کو پیار سے تادیباً اس کو اس کے فضائل بتا کر، اس کو جو ہے وہ اس کی اہمیت بتا کر اس کو نماز کی طرف جستجو دلائی جائے، نماز کی طرف رغبت دلائی جائے. 10 سال کے بعد اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس پر سختی کی جائے اور اس کو نماز کی طرف رغبت دلائی جائے. کیوں؟ حالانکہ وہ ابھی بالغ تو نہیں ہے، لیکن یہی وہی بات ہو گئی کہ جب بچے کو ابتدا سے ہی آپ ایک نیکی کی طرف رغبت دلائیں گی، شروع سے ہی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے. اسلام میں ہماری اتنی سختی نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی نیکی سے متنفر نہ کیا جائے، کسی بھی فرض سے بچے کو متنفر نہ کیا جائے. کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ ہمارے لیے بھی گناہ کا سبب ہے. اسے فضائل بتائے جائیں، اسے احکام اس کو جو ہے وہ فضیلت بتائی جائے، اہمیت بتائی جائے نماز کی، کہ وہ خود بخود جو ہے اس کا دل کرے کہ وہ نماز پڑھے. اسی طرح روزہ رکھنے کے حوالے جی جیسے چھوٹے بچے گھر میں نماز پڑھیں تو چھوٹے بچے ساتھ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل چھوٹے جو ہے نا، دیکھیں بچے جو ہے وہ ماں باپ کو، گھر والوں کو فالو کرتے ہیں. جیسا گھر والے کرتے ہیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی کرامت کر دے تو الگ بات ہے، ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو دیکھ کے بچہ نماز پڑھتا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے بچہ سجدہ کرتا ہے. جیسا آپ کرتے ہیں، حالانکہ ہم بچے کو نماز پڑھنے کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ خود سیکھ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں 5 ٹائم کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اکثر ہمارے ساتھ آ کے نماز بچھا کے شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ہم وضو کرتے ہیں تو وہ پھر وہ آہستہ آہستہ پوچھتا ہے ماما مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتائے، مجھے بھی وضو کرنا ہے، مجھے بھی پاکی حاصل کرنی ہے، مجھے بھی آپ کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ اس کی جب دلچسپی بڑھتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ کتنی مرتبہ نمازیں پڑھنی ہے. حالانکہ اسے نہیں آتی اتنی رکعتیں پڑھنی، لیکن وہ پوچھتا ہے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، آپ کام کر رہی ہیں میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو بچہ آہستہ 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 ہم اس کے دماغ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کو فرض کا نہیں پتا کہ یہ فرض ہے،
یہ پڑھنا ہے، اس کو کرنے پر کیا اجر ہے، اس کو نہ کرنے پر 10 سال کے بچے کو کیا پتا کیا جنت کیا جہنم، لیکن اس کو ایک محبت، نیکی سے ایسی محبت دلائی جائے، ایسی رغبت دلائی جائے کہ اس کا دل، اس کا نفس، اس کا جو ہے جی جو ہے وہ خود بخود اس عمل کو کرنے کا کرے۔ تو اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوائیں اور وہ پانی پینا چاہتے ہیں ہم کو بولے نہیں تم نے نہیں پینا، وہ کھانا چاہتے ہیں ہم ان کو کہے نہیں تم نے نہیں کھانا، یہ حکم ہے اللہ کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو پھر بچوں میں عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ سے چھپ کر کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو اس نیکی کا، اس فرض کا احساس نہیں ہوتا، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں گے تو وہ خود، ہم چاہیں ان کو کہیں گے بھی کہ آج کا روزہ تم اسکپ کر دو، کل رکھ لینا، لیکن وہ کہے گا نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو بچے کو روزہ جو رکھوانا ہے، وہ جو پابندی کروانی ہے، وہ اس حیثیت سے نہ کروائی جائے کہ یہ فرض ہے، تم نے ہر حال میں رکھنا ہے، تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے پینا نہیں ہے۔ بچہ تو یہ کہے گا نا یہ کیا عذاب ہے کہ پورا دن کے لیے کھانا پینا ماما نے بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شوق سے رکھے نا، وہ شوق سے رکھے، اس کو اتنی وسائل بتائیں، اتنی اہمیت بتائیں کہ وہ شوق سے اس روزہ رکھنے پر مجبور ہو جائے، اور جب وہ ایک مرتبہ رکھے گا، ایک مرتبہ اس کی لذت محسوس کرے گا تو انشاءاللہ پابند ہو جائے گا۔ اسی طرح بچوں کو ماحول دیا جائے اچھا تو اس طرح وہ اس پہ عمل کریں گے۔ پھر وہ بالکل بالکل جب ماحول دیا ماحول جائے گا، کا دیکھیں زیادہ جب اثر گھر ہوتا میں ہے۔ سب روزہ رکھ رہے ہوں گے، جب گھر آٹومیٹکلی میں سب روزہ رکھ رہے ہوں گے تو بچے کا، اب گھر میں سب کا ماحول ہے کہ وہ دوپہر میں کھانا نہیں کھائیں گے، وہ جی جی عصر میں کھانا نہیں کھائیں گے، وہ افطار کے وقت اذان کا انتظار کریں گے۔ تو آپ نوٹ کریں ہمارے بچے بھی حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کا صحیح صحیح بات ہے نا، صحیح حالانکہ بات ہے۔ وہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں ان کو اجازت، لیکن وہ ایک ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی بھی نہیں کھا رہا تو میں نے بھی نہیں کھانا، میں نے بھی اذان جی کا انتظار کرنا ہے۔ تو بچوں کے لیے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اب سامنے رکھی ہوئی چیز بھی وہ بچہ نہیں کھا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں کھا رہا، اذان کا انتظار کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے۔ تو جب ہم بچوں کو، جیسے کہ محمد فاروق صاحب نے کہا کہ ماحول جب ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے آسانی فراہم کریں گے، آسانی میں توفیق کریں گے، تو وہ خود بخود اس کی جستجو رکھیں گے۔ اور میم سحری کے ٹائم بچے رات کو سوتے نہیں، میرے اپنے بچے سوتے نہیں تھے کہ آپ سحری میں ہمیں اٹھائیں گی نہیں نا، جی تو شوق یہ سے نا کہ بس سحری کر کے نا کہ آپ نہیں اٹھائیں گی۔ پھر جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ان کو 10 بجے تک روزہ ٹھیک ہے نا، آپ کو روزہ اتنا ہی ہے نا، بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا نا آپ کا روزہ، اب آپ افطار کر سکتے ہیں، تک آستہ آستہ ان کو چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے کو تو لیکن ان کا تھا 10 بجے تک آپ کا روزہ ہو گیا ہے نا۔ دیکھیں تو 4-5 آج سال کا بچہ ہے نا نازیہ، تو آپ ایسے کر لیں، دیکھیں میں جو میری اپنی پریکٹس ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو، پھر آپ کی اپنی مرضی، آپ جو بھی کریں۔ میرا خود کا بیٹا ہے نا، چھوٹا ہے بہت، 5 سال کا ہے، 5.5 سال کا، تو میں اس سے کہتی ہوں بیٹا آپ روزہ، اسے بہت شوق ہے روزہ رکھنے کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماحول دیکھتا ہے گھر میں سب کا روزہ صحیح ہے، بات بابا کا، مما کا روزہ، بابا کا روزہ، سب کا روزہ، تو وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہی روزہ رکھوں گا۔ تو میں اس سے کہتی ہوں دیکھو تمہارا روزہ جو ہے نا وہ جھوٹ کا روزہ ہے، تمہارا روزہ جو ہے وہ تم نے ساری نمازیں پڑھنی ہے، اس کا روزہ ہے، تمہارا روزہ جو ہے نا وہ ہر طرح کی نیکی کا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کسی صحیح کو بات تنگ ہے نا، نہیں کرنا، تم نے برائی نہیں کرنی، تم نے جو ہے وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا جو روزہ ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 6 سال کا ہے، روزے کی جستجو ہاں رکھتا ہے، تو اس کو یہ نہ کہے کہ تم 10 بجے کھا لو، اس سے کہے کہ تم پورا ٹائم کھاؤ لیکن تم ایک طرف سے کھا لو، صحیح ہے، ایک طرف سے کھا لو، تاکہ بچے، ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ ہے، اس میں ایک نیکی کی اس کو شوق ہے، ایک نیکی کی جستجو ہے، ایک شوق ہے، تو اس کو کہو تم ایک طرف سے کھا لو لیکن پورا دن تم نے کسی قسم کی برائی نہیں کرنی، یہ تمہارا روزہ ہے، اور اگر تم اس روزے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر اگلے سال تم مزید آگے بڑھو گے۔ تو اس طرح سے بالکل بچے کو جو ہے وہ روزے کی جستجو دلائی جائے، بجائے سے کہ ہم صرف اس کے پیٹ کو 10 بجے تک کے روکیں اور کھانے پینے سے اس کو روکیں، اس سے اچھا اس کو پورا دن منکرات سے روک دیں۔ اور تو صحیح چھوٹے بات ہے، میں اس شہری میں بچے کتنا شوق رکھتے ہیں، سوتے نہیں تھے کہ سوتے نہیں تھے، اب تو میرا شاء اللہ میرے بڑے لیکن سوتے نہیں تھے کہ شہری میں آپ اب میں اٹھائیں گی نہیں نا۔ آپ یقین کریں ناظر، میرے بیٹے نے مجھے پورا دن تنگ نہیں کیا، پورا دن وہ میں کہوں ابھی وہ یہ کچھ کرے گا، ابھی یہ کچھ کرے گا، لیکن وہ پورا دن اس نے آرام سے جا کے بار بار جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جائے، پھر اٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد جا کے بستر پہ لیٹ جائے۔ بچے ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ جو ہوتا ہے منحصر ہوتا ہے ایک محدود سوچ کو لے کے، تو اس نے یہ سوچا کہ چلے میں نے کھانا پینا تو ایک طرف سے ہے، لیکن اس نے وہ بھی کہا کہ نہیں میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، اس میں بھی 2 بجے کے بعد جا کے اس نے کہا کہ مما چلے میں ایک طرف سے کھا لیتا ہوں، لیکن میں جو ہوں وہ یہ
ہاں یہ والی لیکن میں یہ ہے کہ میں جو ہے وہ نماز ساری بات پڑھوں گا، میں جو ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے پورا دن مجھے تنگ نہیں کیا، میرا پورا دن سکون میں گزرا۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کے معمولات کی عادت ڈالیں کہ ٹھیک ہے اگر چھوٹا بچہ ہے اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہم اس چیز کو جبر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ٹریننگ نیکی ان کی نا، نیکی کا بیج تو ہم نے ہی بونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بچے میں ہم ظاہر سی بات ہے ایز اے مدر ایز اے فادر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ ایسی کوئی صفت ہے جو مناسب نہیں ہے، جیسے کہ کوئی جھوٹ کی ہے، کوئی تنگ کرنے کی ہے، کسی کو تکلیف دینے کی ہے، شرارتوں کی ہے، تو ہم نے اس کا روزہ رکھوانے کہ تم نے پورا دن اس سے باز رہنا ہے، ساتھ ساتھ جو آپ نے پیٹ کو خالی رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ چونکہ بچے ہیں تو آپ ایک ہوتی طرف رہے سے نا، کھا لیں اور دوسری طرف سے آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کھانا، تاکہ بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ میرا تو روزہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے دوسری طرف سے بالکل بھی نہیں کھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے پورا دن کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو کوئی پریشانی نہیں دینی کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو صحیح بات ہے میم، وہ ماحول والی بات ہے، گھر کا بالکل ماحول سارا، اور شام کو افطار میں کتنے شوق سے بچے ٹوپیاں پہن کے، بچیاں اسکارف پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں جی اب افطاری بالکل ہونے والی ہے نا، بالکل، تو تو ویٹ دیکھیں کر یہ رہے ہوتے ہیں سارا نا۔ ماحول کی بات ہوتی ہے، جیسا ہم اپنے بچوں کو ماحول پرووائڈ کریں گے ہمارے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم اچھا سب کو توفیق کچھ عطا فرمائے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قیام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام دنوں میں تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے اور رات کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، البتہ رمضان میں تقریباً پوری رات عبادت میں صرف کر دیا کرتے تھے، اپنے قیام میں طویل تلاوت کرتے تھے، ایک تہائی رات یعنی کہ نصف رات جو تھی، نصف رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ تلاوت قرآن، نماز اور ذکر و اذکار و استغفار میں لگا دیتے تھے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول تھا کہ جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بے شک رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم پورے دن کے جو ہے اگر ہم تراویح کے بعد 11 بجے 12 بجے معمول کے مطابق سو جاتے ہیں تو ہم اپنا معمول ایسا رکھیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اس کی نیت سے جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، خواتین حضرات جب سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں تو سحری سے پہلے، سحری کے اہتمام سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ جو آپ کے پاس بیچ میں جو ہے وہ ٹائم ہے اس میں قیام اللیل کے ارادے سے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، کچھ رکعات کا جو ہے وہ کی پابندی کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ روز اتنی رکعات پڑھنی ہے تہجد میں، اور اس میں جو ہے آپ نے نیت قیام اللیل کی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ اور جو مرد حضرات ہیں جب سحری کے لیے جو ہے وہ اٹھ جاگتے ہیں تو بے شک جو ہے وہ سحری میں بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، چونکہ کھانے وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، دسترخوان بھی لگنا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو آپ تو آرام سے آدھا کیا 1 گھنٹہ بھی آرام سے قیام اللیل کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ رات جاگ کے عبادت نہیں کر سکتے، صبح کے معمولات ہیں، اپنے صبح آفس جانا ہے، باقی مسائل ہیں، خواتین کا بھی ہے کہ انہوں نے جاب پر جانا ہے اور بھی باقی مسائل ہیں، تو آپ قیام اللیل کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے سحری کے وقت کو بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بے شک اسی طرح عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں قیام اللیل سے واپس ہوتے تو خادموں کو کھانا لانے میں جلدی کا کہتے ہیں کہ کہیں طلوع فجر نہ ہو جائے، یعنی کہ فجر سے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سحری کر لینی ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں آرزو اور زہرا لاسٹ کلاس میں نہیں تھی، تو میں یہ والی جو ہے مین ہمارا جو ہے وہ فرض سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے حوالے 10 سے آپ منٹ بتا دیں ہاں کہ پہلے بند کر سیدہ نازیہ آپ بتائیں کہ روزے کے حوالے سے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ سحری میں اور فجر کی اذان میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ ہاں، اس لیے کہ ایٹ لیسٹ آپ 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، اذان سے 5 منٹ پہلے آپ روزہ بند کر لیں آرام سے۔ اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں اور آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے ٹائم کم ہے تو آپ کھانا پینا کر لیں اور 5 منٹ پہلے آپ اذان سے جو ہے ٹائم دیکھ کر اپنے روزے کو روک دیں، کیونکہ اس میں حدیث مبارکہ کا میں نے ایک مفہوم بھی بیان کیا تھا، اسی لیسن کے اندر آپ لوگ سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان فجر میں طلوع فجر میں اور روزے سحری میں
میں جو ہے وہ تقریباً 50 آیتوں کی قرات کے برابر جو ہے وہ گیپ ہے. تو 50 آیتوں کی قرات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 50 آیتوں کی قرات جو ہے جو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ 3 سے 4 منٹ لیتا ہے. تو آپ 5 منٹ پہلے اپنے سحری کو جو ہے وہ روک دیں. اگر آپ جلدی اٹھے ہیں، ٹائم سے فارغ ہو گئے، جلدی کھانا پینا کر لیا ہے، تو آپ احتیاطاً 10 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا بند کر دیں. اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اینڈ تک کی اذان ہو رہی ہے، ابھی جو ہے وہ مولانا صاحب نے جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، آخری جملے کا انتظار کرتے ہوئے آپ کھا پی رہے ہیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے. اچھا، اور افطار جلدی کریں. اور افطار میں جلدی کی جائے. اسی طرح ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. رمضان اور قرآن کا تعلق جو ہے وہ ایک گہرا تعلق ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو اوپر ایک حدیث بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ تلاوت. قرآن کی دہرائی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. بلکہ بعض صحابہ تو اس کے لیے فارغ ہو جاتے تھے اور اپنا اس کو مشغلہ بنا لیتے تھے. رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے دور کو اپنا مشغلہ بنا لیتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے تھے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک دور مکمل کرتے تھے. اور حضرت ابی ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 8 دنوں میں قرآن کا ایک دور مکمل کرتے تھے. اور حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دنوں میں مکمل کرتے تھے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ 7 دنوں میں قرآن کا ایک دور مکمل کرتے تھے. تو مختلف صحابہ نے جو ہے وہ قرآن مجید کا 7 دنوں میں، 8 دنوں میں، ہر دن میں جو قرآن مجید کو ختم کیا. اس سے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع کے حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تو سو جاتی. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں. اس میں دیکھیں آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، آپ جو ہے وہ مخصوص ٹائم اپنا جو ہے وہ منتخب کر لیں. جو حافظات ہیں، قرآن مجید کی حافظات ہیں، وہ ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں، ویسے تو وہ معمول کے مطابق 3 پاروں کا جو ہے وہ اہتمام کرتی ہیں، لیکن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ڈیلی بیسس پر آپ اس طرح کی ترتیب بنائیں کہ آپ 3 پارے صبح، 3 پارے دوپہر، 3 پارے شام میں اپنے جو ہے وہ دیکھیں. یہ آپ کی ترتیب پر بات ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح سے بھی پڑھنا چاہیں، جس طرح سے اپنی ترتیب بنانا چاہیں. ویسے ترتیب جو مجھے آسان لگتی ہے، جو کہ میں فالو کرتی ہوں، جو میرا معمول ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد اپنا جو ہے وہ کر لیتی ہوں کہ بھائی مجھے ہر نماز کے بعد میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے پورے دن کے اندر 5 نمازیں ہیں، تو اگر میں حافظہ ہوں تو میں نے ہر نماز کے بعد 3 پاروں کی تلاوت کرنی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے 3 پاروں کی تلاوت میں؟ آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے، حافظات کے لیے تو صرف آدھا گھنٹہ ہے 3 پاروں کی تلاوت. تو آدھا گھنٹہ اگر تلاوت کو دیتے ہیں تو ہم نے دن میں 5 نمازوں کے ساتھ کتنے پارے پڑھ لیے؟ تو پھر آپ نے 15 پارے پڑھ لیے. 2 دن میں آپ نے 15. ایک قرآن ختم کر لیا. ٹھیک ہے، تو حافظات جو ہے وہ اپنا اس طرح سے معمول بنائیں کہ وہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 3 پاروں کو پڑھ لیں گی. آدھا گھنٹہ 40 منٹ تو تلاوت کو دینا اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، فجر کے بعد کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ مغرب کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی، تو میں فجر کے بعد جو ہے وہ زیادہ تلاوت کر لیتی تھی. تو اس سے جو ہے نا ایک آپ کا جو ہے وہ معمول بن جاتا ہے، آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ناظرہ خواہ ہیں وہ کیا کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ 3 پارے کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، تو وہ یہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ان کی اسپیڈ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ آدھا پارا پڑھ سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آدھا پارا پڑھ لیں. تو جب ہر نماز کے بعد آپ آدھا پارا پڑھتے ہیں تو آپ ایک دن میں کتنے 2.5 پارے پڑھتے ہیں؟ میں ایک دن میں 3 پارے پڑھ لیتی ہوں. بس بہت بہترین ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی ترتیب بنائیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ پورے دن کے بعد ایک ہی وقت قرآن لے کے بیٹھیں گے اور ایک ہی طرف آپ ایک ہی ٹائم میں آپ چاہیں گے کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ہر وقت تھوڑا ٹائم دیں، تاکہ ہر وقت میں جو آپ کی جو ایک جستجو ہوگی، جو ایک لگن ہوگی، جو ایک آپ میں جو ہے وہ زور ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بھی اگر لگاتے ہیں تو کافی ہے. اس کے بعد آپ ریسٹ کر لیں، پھر آپ ظہر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں. ظہر کے بعد بھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ اچھا خاصا تلاوت کا ٹائم مل جاتا ہے، آپ تلاوت کر لیں.
لیں، عصر کے بعد کر لیں. عورتوں کے لیے عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کا وقت تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی فجر اور ظہر میں تلاوت کو بڑھا لیں، تاکہ عصر اور مغرب میں اگر آدھا پارا نہیں کر سکتے تو 1 پاؤ کر لیں، 1 پاؤ نہیں کر سکتی تو عصر اور مغرب کے لیے معمول کے مطابق ایک پیج چھوڑ دیجئے. لیکن اپنا اگر معمول آپ نے صبح میں زیادہ کر لیا ہے تو آپ دوپہر میں عصر میں جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے آپ کم کر لیں. تو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اپنا ایک جدول بنا لیں کہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں 20 قرآن 15 قرآن جو بھی آپ کا یہ حافظات کے لیے میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. یا اگر جو ہے وہ غیر حافظات ہیں تو وہ اگر 2.5 پارے کے اعتبار سے کرتی ہے تو 30 دنوں میں کتنے سپارے ختم ہوتے ہیں؟ 2 کام پاک سے زیادہ ہو جاتے ہیں. چلے آپ 2 بھی لگا لیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ 2 قرآن پاک بھی اگر جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر آگے جب شب قدر کی راتیں آتی ہیں، جاگنے والی راتیں آتی ہیں، تو اس میں تو ہمارا معمول یہی ہوتا ہے کہ ہم کافی ٹائم جو ہے تھوڑی دیر نماز کو دیتے ہیں، تہجد کو دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر جو ہے وہ ذکر کو دیتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت پر بھی آتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. درمیان میں اگر کوئی آپ کے معمول کے مطابق تلاوت رہ گئی ہے تو اس میں اس کو مکمل کریں، کر لی ہے تو آپ زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اس کی ترتیب کو کچھ اس طرح سے مینٹین کریں. دیکھیں ترتیب تو آپ نے خود بنانی ہے، اس کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. ہم نے تو صرف فضیلت بتانی ہے، تو فضیلت کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے اس کی ترتیب کو مینیج کریں. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سخاوت بھی عروج پر ہوتی تھی. عام معمول تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس صفت کی تعریف قرآن مجید میں بھی کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں. خصوصاً جب عید کا دن ہوتا ہے تو صدقہ فطر کے علاوہ بھی فقراء میں اپنا مال تقسیم کرتے تھے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشی سے محروم نہ رہے. انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے کیا کرتے تھے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح فقراء اور مہمانوں کی جو دعوت کے حوالے سے ہے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ دعوت کا معمول جو ہے وہ اس حد تک کے رہنا چاہیے کہ آپ کی کوئی معمولات، آپ کی کوئی عبادات جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. آپ اس اعتبار سے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ افطار کا کہہ سکتی ہیں، یہ افطار پارٹیاں اور یہ سب جو ہے وہ اس میں یہ لغو ہے، اس میں بہت ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. آپ اپنی عبادت بہترین طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ پھر مغرب کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے وہ جستجو نہیں ہوتی مغرب کی نماز کی، نہ تراویح کی. پورا دن جب کام کرتے ہیں بھوکا پیٹ تو ظاہر سی بات ہے پتھر کھار کے جب لیٹتے ہیں تو پھر ہمت نہیں ہوتی اس فرائض کو جو ہے وہ ادا کرنے کی. تو ایسا نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو سادہ کریں. اور دنیا دیکھیں، دنیا تو پہلے بھی کہتی ہے، ابھی بھی کہتی ہے اور آگے بھی کہے گی. اس پر نہ جائے کہ جو ہے وہ دنیا والے کیا کہیں گے. وہ تو کہتے ہیں، وہ تو آپ ان کو اچھا کھلائیں تب بھی کہیں گے، نہ کھلائیں تب بھی کہیں گے، کہیں تب بھی کہیں گے، نہ کہیں تب بھی کہیں گے. ایٹ لیسٹ جو ہمارا اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہمارا جو کنیکشن ہے اس کو مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ محبت ڈالیں گے. اور جیسا دیکھیں ہم جب اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا والی کو خود ہمارا جو ہے وہ متبع کر دیں گے. تو کوشش کریں اللہ کو کہ ہاں اللہ کو راضی کریں. دنیا کو اللہ تعالیٰ خود راضی کر دے گی. دنیا کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ بنا دیں گی کہ وہ خود راضی ہو جائیں گے. اور اگر دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے بھاگیں گے تو کبھی ایک کو کریں گے، دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو کریں گے، تیسرا ناراض ہوگا، چوتھے کو کریں گے، پانچواں ناراض ہوگا. تو یہ تو چلتا ہی رہے گا. تو بس کوشش کریں کہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا جان کا مال خرچ کو دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. محبت صرف بالکل اللہ پیدا کرتا ہے. بالکل. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں جو ہمارا بے فرض شک. بھی ہے، جس میں ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اجر بھی ہے، نجات کا باعث بھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے انشاءاللہ. چلے کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو ایک رجب کی اور شعبان کے مہینے کی دعا میں نے آپ کو بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کی اہتمام کیا کرتے تھے، اس کو دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد جو ہے اپنی ترتیب کو آپ دیکھیں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی مجید کو پڑھنے کی ترتیب کس طرح سے بنانی ہے اور اس کی تلاوت کو کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے.
چلے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وإياك.